صدیوں پرانی بات ہے کہ ملک یمن میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت انصاف پسند، نیک اور رعایا کا خیال رکھنے والا تھا۔ بادشاہ کا وزیر بہت دانا، عقل مند تھا۔ وہ بادشاہ کو اچھے اچھے مشورے دیتا جو رعایا کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے۔ وزیر بہت ضعیف ہو چکا تھا۔ وہ بادشاہ کے والد کا بھی وزیر رہا تھا۔ اس نے ایک دن بادشاہ سلامت سے کہا کہ اب میری صحت اجازت نہیں دیتی، آپ کوئی نوجوان ذہین وزیر رکھ لیں۔ مگر بادشاہ اس کے لیے تیار نہ تھا۔ بادشاہ نے کہا، وزیر محترم، آپ کی موجودگی میں کسی وزیر اعظم کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ آپ جیسا عقل مند اور ذہین وزیر نہیں ملے گا۔ بادشاہ سلامت میں اپنی زندگی میں ایک اچھا ذہین وزیر دے کر جانا چاہتا ہوں۔ آپ رعایا میں اعلان کر دیں، میں ان کا امتحان لوں گا اور کامیاب ہونے والے کو وزیر رکھ لیں۔ بس بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ بادشاہ کو ایک نوجوان ذہین وزیر کی ضرورت ہے۔ ملک بھر سے درجنوں افراد دربار پہنچ گئے۔ وزیر نے ہر شخص کو 3 دینار دیتے ہوئے کہا، وہ سوالوں کے جواب چاہیے، اگر جواب مل جائیں تو دربار میں آ جائیں، ورنہ آنے کی زحمت نہ کریں۔ انسانی زندگی میں خون کا اثر زیادہ ہوتا ہے یا صحبت کا؟ دوسرا سوال اب ہے، تب ہوگا نہ اب ہے، نہ تب ہوگا؟ دونوں سوال سن کر سبھی اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے۔ آخر 1 ماہ بعد ایک شخص حاضر ہوا اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے دونوں سوالوں کے جواب لے آیا ہوں۔ سبھی حیران تھے کہ سوالوں کی سمجھ نہیں آئی اور جواب بھی لے آیا ہے۔ اس نے کہا، پہلے سوال کا جواب صبح دوں گا۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے، یہ لیں 1 دینار کا پنیر لے آیا ہوں، لیں اس کی مٹھاس چکھیں، یہ اب ہے۔ 1 دینار مسجد میں دے دیے ہیں، اس کا ثواب تب ہوگا جب آپ وفات پا جائیں گے۔ اور تیسرا دینار ایک شعبدہ باز کو دے دیتے ہیں، نہ فائدہ اب ہے اور نہ مرنے کے بعد تب ہوگا۔ بادشاہ نے وزیر کی طرف دیکھا، اس نے سر ہلا دیا، گویا ٹھیک ہے۔ اگلے دن ابھی بادشاہ سو رہا تھا، اچانک آواز آئی، چلو بھائی اٹھو اور نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ بادشاہ حیران رہ گیا کہ یہ طوطا کہاں سے آیا ہے اور نماز پڑھنے کا کہہ رہا ہے۔ یوں 10-12 دن طوطا بادشاہ کو بیدار کرتا رہا۔ بادشاہ کو اچھا لگنے لگا۔ ایک دن اچانک آواز آئی، اٹھو ہڈ حراموں، طبلہ بجاؤ، سارنگی بجاؤ، چلو اٹھو ہڈ حراموں، طبلہ بجاؤ۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ طوطے نے یہ کیا حرکت کی ہے۔ اس نے تالی بجائی اور خادم حاضر ہوا۔ اس نے حکم دیا، اس نامراد کو پکڑو، جب دربار لگے تو اسے پیش کرنا۔ کہ کسی کی اتنی جرت! خادم طوطا لے کر چلا گیا۔ جب دربار لگا، بادشاہ نے حکم دیا، طوطے کو یہ الفاظ کس نے سکھائے؟ پہلے نماز کا کہتا تھا، اب طبلہ سارنگی کا کہہ رہا ہے۔ وہی نوجوان اٹھا، اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے۔ یہ 1 نہیں 2 طوطے ہیں۔ ایک طوطا ایک حافظ صاحب کے پاس رکھوایا تھا، وہ نماز کا کہے گا، اور دوسرا طوطا میراثیوں کے ہاں رکھا تھا۔ یہ صحبت کا اثر ہے، پہلے نماز کا اور دوسرا طبلہ سارنگی کا کہے گا۔ حالانکہ دونوں کا خون ایک ہے اور صحبت الگ الگ۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اسے وزیر رکھ لیں، یہ عقل مند اور ذہین ہے۔ چند ماہ بعد وزیر کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد پڑوسی ملک کے بادشاہ نے حملہ کر دیا۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ خود جائیں یا کسی تجربہ کار سپر سالار کو بھیجیں۔ مگر بادشاہ نے نوجوان شہزادے کو بھیج دیا۔ بادشاہ خود شکار کو روانہ ہو گیا، شہزادہ بھی خیمے میں آرام کرتا رہا اور فوجیوں کو بھیج دیا۔ فوج بے دلی سے لڑی اور شکست کھا کر بھاگ گئی۔ یہ خبر سن کر بادشاہ کو بہت صدمہ ہوا۔ بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا
کہ شکست کے اسباب معلوم کر لے۔ ایک دن بادشاہ، شہزادے اور فوجیوں نے سنا کہ وزیر نے اعلان کروایا ہے کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا جو جنگ میں شکست کا باعث بنا تھا۔ جس نے دیکھنا ہو وہ چھاؤنی پہنچ جائے۔ سبھی حیران تھے کہ یہ بدبخت کون ہے جو شکست کا سبب بنا تھا۔ بادشاہ، شہزادے اور دربار اسے دیکھنے کے لیے چھاؤنی گئے۔ ایک کمرے میں ایک جگہ کوئی کفن میں لپٹا پڑا تھا۔ بادشاہ نے اس کا کفن اٹھایا، دیکھا ایک بڑا سا آئینہ پڑا تھا۔ اس کو اٹھا کر دیکھا، اپنا چہرہ نظر آیا۔ ساتھ ایک رکا پڑا تھا جس پر بادشاہ نے وزیر سے پوچھا، ہم ملک کے بادشاہ ہیں، یہ عوام ہماری گیا ہے، ہم اس کے کیسے دشمن ہو گئے؟ وزیر نے سر جھکاتے ہوئے کہا، بادشاہ، میں نے مشورہ دیا تھا کہ کسی بہادر سپہ سالار کو بھیجیں، مگر آپ نے میری بات نہ مانی اور شہزادے کو بھیج دیا۔ شہزادہ خیمہ گاہ میں آرام کرتا رہا۔ اس نے فوج کو لڑنے کے لیے بھیج دیا۔ فوجیوں نے بھی بہادری کا مظاہرہ نہ کیا، یوں سب اپنے دشمن آپ ہوئے۔ اب بھی موقع ہے، آپ خود اس کی سرکوبی کے لیے جائیں، پھر دیکھیں۔ بادشاہ خود لڑنے کے لیے گیا۔ اس کی فوج بھی بڑی بہادری سے لڑی اور دشمن کو شکست دے دی۔